اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنے میں مبتلا کیا ہے جس کے خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دیے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش کی شکل میں لکھ دی گئی ہے جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بھی کی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی بلکہ توریت انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے جسے کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسیر کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرق ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور اگر لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے پر ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کے معنی ہیں۔ ان میں سے سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہارا میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے نیچے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق اور ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ کورس تھا جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرق ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقے 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھے اور پہاڑ کے اس یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جائے جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہ وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحریتے سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کی آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مہاسور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں، اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ بات کی کل
توڑیں گے، باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ وہاں کی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر یہاں سے لے جائیں گے اور دور جا کر پھینک دیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اور محققین کے مطابق سرزمین گفتگار میں دریائے خضر اور دریائے سیاحت کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا ذرہ بھی موجود ہے جو مشہور داریاں ہیں۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے جن دیوار سے جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور وقت مقرر ہونے پر